الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مجھ کو دونوں عالم میں بس آپ کا ہی سہارا ہے مصطفیٰ کی رحمت کا نہ کوئی کنارہ ہے مصطفیٰ کی ہستی پر بھیجو تم درود و سلام یہ حکم میرے خالق نے قرآن میں اتارا ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز میں پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس سے مطابق حدیث مبارکہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے اپنے کوچہ اقدس سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لے آئے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے ایک باغ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدہ کیا، ایک طویل سجدہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتا ہے کہ میرے دل میں خوف سا ہوا کہ کہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کو پیارے تو نہیں ہو۔ خوف سا پیدا ہوا دل میں، ایک خیال سا پیدا ہوا، وسوسہ آیا تو میں آگے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ جب آگے بڑھا تو میرے پاؤں کی آواز سے، پاؤں کے کھسکنے کی آواز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور یہ دریافت فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ کون؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا تو میرے دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے عاشق کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود ہی فرما دیتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف کہ میرے پاس جبرائیل امی آئے تھے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا اللہ رب العزت کا کہ جو بھی تیرا امتی یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا، اور یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر اپنی برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اس لیے بلند آواز میں پڑھ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام پہنچا، پیارے آقا حضور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا حضور کی خدمت میں، حضرت جبرائیل امین لے کر آئے۔ تو جب حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکرانے کے لیے، اس نعمت کے شکرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا۔ آپ دیکھیے وہ نعمتیں، وہ سلامتی، وہ رحمتیں اور برکتیں کس پر نازل ہونی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نازل ہوئی۔ اب دیکھیے اتنی محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی تھی امت پر، تو حضور نے اس نعمت کے شکرانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طویل سجدہ فرمایا۔ آج ہم امتی ہو کے اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام نہ بھیجے تو یہ ہماری بے وفائی ہوتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضور نے تو ہمیں وفا کر کے دکھائی کہ کس طرح وفا کرنی اور کس طرح محبت کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مفہوم اس کا سمجھاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو پھر یہ کلمات دہراتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو خصوصاً عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبیوں کو بھی عطا نہیں کیے گئے اور دیگر انبیاء کی امتوں کو بھی یہ کلمات عطا نہیں فرمائے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ان کا بیٹا جدا ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہوتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، تو ان کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھتے ہیں یا آصفا یوسف، ہے جدائی یوسف، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں۔ اگر کلمات یہ دیگر انبیاء کرام کا عطا فرمائے جاتے تو وہ بھی یہی کلمات دہراتے، اور ان میں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے، اور یہ اس وقت صرف فوتگی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے، یہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف کے وقت یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور پہنچی تو پھر اس نے یہ کلمات پڑھی، اب اس کی تکلیف پرانی ہوگی، یعنی اس کو عرصہ گزر گیا یا کئی سال گزر گئے، اس کے بعد جو اس پر تکلیف پہنچی تھی، جو مصیبت پہنچی تھی، جو اس نے پریشانی میں دن گزارے، وہ دن گزرنے کے بعد، کافی سال گزرنے کے بعد اس کو اپنی وہ مشکل یاد آئی، وہ مصیبت یاد آئی، وہ پریشانی یاد آئی، تو پھر اس پریشانی کے یاد آتے ہوئے پھر بھی اس نے یہ کلمات دہرائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت اس کو وہی اجر، وہی ثواب عطا فرمائے گا جب اس کے اوپر اس وقت میں جو تکلیف اور مصیبت نازل ہوئی تھی۔ اور ایک روایت میں اگر اس مصیبت کو 40 سال گزر گئے ہوں، 40 سال گزرنے کے بعد پھر اچانک اس بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ خیال ہوا کہ مجھے فلاں وقت 40 سال گزر گئے، مجھے یہ تکلیف پہنچی تھی تو مجھے اس سے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی، مجھ پر یہ مصیبت پہنچی تھی تو اس سے میرا سب کچھ چلا گیا، میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس نے اس مصیبت کو یاد کیا، 40 سال گزر گئے، اس وقت جو اللہ رب العزت نے اس پر وہ انعامات نازل فرمائے تھے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے، جو اس پر برکتیں نازل ہوئی تھی، 40 سال گزرنے کے بعد بھی اگر اس آدمی نے یہ کلمات پھر دہرائے، اللہ رب العزت جو اس وقت اس کو انعام عطا فرمائے تھا آج بھی وہی انعام عطا فرمائے۔ اور آج جس طرح کی یہ حالات چل رہی ہے، جیسے کہ لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں اور ان کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ یہ ادا نہیں کر سکتے، ایسے حالات میں بھی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم مصیبت کے ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی مدد فراہم کریں، ان کی ہم حمایت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے گھر راشن پہنچائیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے قریب دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑائیں، کوئی اتنی پریشانی میں تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، تاکہ ہم جا کر اس کی مدد کریں، کیونکہ آج کل وہ حالات تو نہیں جو جس وقت نظام مصطفیٰ کے وقت ہوا کرتے تھے۔ ایک عادل حکمران کی یہ پالیسی ہوتی تھی اور اس کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ وہی غریبوں کی حمایت کرتا، وہی ان کے گھر جا کر راشن پہنچایا کرتا، یہ اس کی خدمت ہوا کرتی۔ ہمارے تو اس طرح کے اسلاف گزرے ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھی کسی دریا کے کنارے بھوکا یا پیاسا جہاں سے چلا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے۔ ہماری تاریخ تو یہ تھی، ہماری تاریخ تو یہ تھی، اور جس تاریخ سے ہم کو آج پیچھے ہٹایا گیا وہ صرف اور صرف آج بھی اس ملک پاکستان میں وہ نظام ہو سکتا ہے نافذ، وہ صرف اس کا ایک ہی حل ہے، نظام مصطفیٰ۔ جب اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہوگا، نظریہ مصطفیٰ ہوگا، اسلام کا نفاذ ہوگا، نہ کوئی بھوکا رہے گا، نہ کوئی پیاسا رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ کنٹریز جتنے بھی دشمن ممالک ہیں، ان کو تکلیف ہماری نمازوں سے نہیں، ان کو تکلیف ہمارے روزوں سے نہیں، ان کو تکلیف ہماری تہجد گزار ہونے سے نہیں، ہمارے حج کرنے سے نہیں، ان کو تکلیف ہے تو صرف نظام مصطفیٰ سے تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس ملک میں یہ نظام قائم نہ ہو سکے، اور آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے خصوصاً اگر ہم دیکھیں کہ مچھلی کے لیے پانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمارے ملک پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اور ہم اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جس سٹیٹ کی بنیاد رکھی، ہم دیکھیں کہ ابو جہل کو کس سے تکلیف تھی۔ نمازیں تو اس وقت بھی پڑھتے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مسلمان کی خدمت اس وقت بھی کرتے تھے، بھائی چارہ تو اس وقت بھی تھا،
محبت بھی تھی، اخوت بھی تھی، حضور علیہ السلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام پیچھے نہ ہٹتے۔ تو ابو جہل کو تکلیف کب ہوئی؟ تکلیف اس وقت ہوئی جب حضور علیہ السلام نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمایا، جب ایک اسٹیٹ کی بنیاد اس نے بنتے ہوا دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک نظریے کی بنیاد پر آ رہے ہیں، تب ابو جہل کو تکلیف ہوئی۔ اس نے اب دیکھا کہ یہ شریعت کا نفاذ صرف اب مدینہ شریف میں نہیں بلکہ اس شہروں میں بھی ہوگا، اب شریعت کا نفاذ دوسرے ملکوں تک بھی پھیلے گا۔ تب ابو جہل کو ہوش آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج ہم جا کر مسلمانوں کا جو ہے قلعہ کمر کرتے ہیں، آج ہم جا کر مسلمانوں کو مٹا دیتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔